قیامت والے دن ہر نسب کٹ جائے گا، ہر تعلق داری کٹ جائے گی، لیکن میرا نسب سلامت رہے گا، میرا سبب اور تعلق سلامت رہے گا۔ پیار بھائیو، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جان انہوں نے بھی اللہ کے سپرد کی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کو سچا کر کے انہوں نے بھی دکھایا ہے، لیکن ان کی موت کیسی موت ہے، ان کی موت کیسی موت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جھڑکنے کے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اللہ کے ہاں ان کا مقام تو یہ مقام ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، ان کا رب ان کو روزی بھی عطا فرماتا ہے، ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، ان کو اللہ کے ہاں ایسا مقام عطا کیا گیا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت یہ دنیا میں بھی کام دیتی ہے، یہ آخرت میں بھی کام دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے محبت دنیا میں بھی کام دینے والی ہے، آخرت میں بھی کام دینے والی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت دنیا میں بھی کام دینے والی ہے، آخرت میں بھی کام دینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہتے ہیں، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان وَيَقُومُ اللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ، فرمایا میرے صحابی عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بندے کی طرح جو پہلے نمازیں پڑھا کرتا تھا بڑی استقامت کے ساتھ، اس کے بعد اس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، راتوں کو قیام کیا کرتا تھا، قیام کرنا چھوڑ دیا۔ کہ استقامت رکھنا نیکی کے اوپر، اللہ کی بارگاہ میں مسلسل حاضری رکھنا، اللہ کا قرب پائے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پر نازا ہونا کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں حاضر ہونے کی ہمیں جو ہے وہ عزت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بندہ ہے، ٹرین سے اترا، امیر کبیر ہے، سامان کلی کو اٹھوایا، اس نے سر پہ سامان رکھا، پیسے آپس کے اندر ہو گئے، اب چلتے چلتے راستے میں مسجد آ جاتی ہے، نماز قائم ہوتی ہے، کلی کہتا ہے مالک سے، جناب اگر آپ تھوڑا ٹائم دیں تو میں نماز پڑھ لوں، وگرنہ اگر آپ کو جلدی ہے تو کسی اور سے سامان اٹھوا لیں، میں یہاں تک کہ پیسے آپ سے نہیں لیتا۔ کہتا کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لو آپ، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ مسجد میں جا کر جیسے آپ بچے کو بیٹھیے، سامنے دکان ہو کہ بیٹا دکان سے یہ چیز لے کے آ جا، اور بچہ آئے 2 گھنٹے کے بعد، آپ کو دکھ بھی ہوگا، غصہ بھی آئے گا کہ کہاں 2 گھنٹے لگا دیے تم نے۔ ایسے وہ کلی مسجد میں گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے، کلی مسجد سے نہیں نکل رہا، اس کو اب پورا غصہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے 10 منٹ پڑھ لی نماز، 20 منٹ پڑھ لی، یہ 2 گھنٹے کا مطلب کیا ہوا؟ کلی باہر نکلتا ہے تو جھڑکتا ہے اس کو کہ خدا کے بندے اس چیز نے تجھے اندر پکڑ کے رکھ لیا تھا۔ وہ بڑے پیار سے کہتا ہے حضور مجھے اسی نے اندر سے باہر نہیں آنے دیا جس نے آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے، وہ جس کو چاہے اپنے گھر آنے دے، جس کو چاہے گھر کی دہلیز پار نہ کرنے دے۔ 80 سال کا بزرگ ہے، 80 سال کا بزرگ جو عمر اس سے بھی زیادہ ہے، 80 سال سے لگاتار حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، کہتا ہے 80 سال ہو گئے ہیں، اور طواف کرتے کرتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ لا لبیک، تیری لبیک ہم نے قبول نہ کی، تیرا آنا ہم نے قبول نہ کیا، تیری بات ہم نے نہیں قبول کی۔ لیکن وہ پھر یہی کہہ رہا ہے، طواف کرتا جا رہا ہے، یہی کہتا جا رہا ہے۔ پاس ایک نوجوان طواف کر رہا ہے، کہتا بابا جی جو آواز آ رہی ہے وہ میں بھی سنتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا یہ آواز تو مجھے 80 سال سے آ رہی ہے۔ کہا کہ 80 سال ہو گئے یہ آواز آپ سن رہے ہیں کہ میں نے تیرا آنا قبول نہ کیا، میں نے تیری لبیک قبول نہ کی، تو آپ رک کیوں نہیں جاتے، آنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس بابا جی کا جواب دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ وہ بابا جی روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اگر اس طرح کو چھوڑ دوں تو پھر جاؤں گا۔ بیٹا
جانی چاہیے, اللہ کے در سے جڑے رہنا چاہیے. مر تو جانا ہی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ تو حق ہے. قبرستان جاؤ, کبھی قبرستان جا کے غریبوں کی قبر دیکھنا, جو دکھ میں تھے, جو تکلیف میں تھے بیچارے, کھانا نہیں تھا ان کے پاس, وہ بھی مر گئے. اور جن کے پاس پیسہ تھا, دولت تھی, اقتدار تھی, سب کچھ تھا, وہ بھی مر گئے. پہلوان کی قبر بھی بنی ہوئی ہے, امیر کبیر کی قبر بھی بن گئی, صاحب اقتدار کی قبر بھی بن گئی. اب ہر کوئی اپنے عمل کے اعتبار سے بھگت رہا ہے. قبر اگرچہ اچھی ہو, قبر اگرچہ غریب ہو, غریب بندے کی ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر بندہ امیروں کے بنسبت ہزاروں سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. پیارے بھائیو, ایک پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف والے, وہ اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں. فرماتے میں ڈیرہ غازی خان گیا, وہاں سے واپسی پر تانگے چلتے تھے اس وقت, تو تانگے سامنے کھڑے نظر آ رہے تھے. تو ایک مست سا انسان ہمارے اندر تھا, مست ٹائپ. وہ کہتا ہے کہ تم سارے تانگوں پہ بیٹھ جاؤ گے لیکن مجھے جگہ نہیں ملے گی. اس نے ایسی بات کہی. خیر جب پہنچے پاس تو سارے بھاگ کے بیٹھ گئے اور وہ بیچارہ اکیلا کھڑا. تانگے چل پڑے, اسٹیشن پہ جانا تھا, ریلوے اسٹیشن پہ. وہاں سے پھر آگے تو مست کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں, پہنچو گے تو تم بھی پہلے, لیکن ٹرین اس وقت ہی چلے گی جب میں آؤں گا. یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں تانگے ظاہر ہے گھوڑا بھاگتا ہوا, جلدی ہم پہنچ گئے اور ٹرین کا وقت ہو گیا, وسل ہو گئی, جھنڈی بنڈی لہرا دی, ٹرین چلا رہے, ٹرین ہی چل رہی. ان قریب ہمارے ذہن سے بات نکل گئی اس مست کی. تھوڑی دیر بعد سب نے دیکھا وہ مست چلا ہوا آ رہا ہے, بالکل اپنی شان سے مستوں کی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے. اور آ کر ٹرین کے اندر چڑھ کے کہتا ہے سناؤ, میں نہیں سی کیا کہ جنی دیر میں نہیں ہونا ٹرین نہیں چلنی. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا یار بندہ کوئی نیک اللہ والا لگتا ہے, چلو تھوڑی دیر اس کا قرب لیتے ہیں, اس کی برکتیں لیتے ہیں. فرماتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھ گیا. پاس بیٹھ کر میں نے پوچھا کہ یار تجھے یہ مقام ملا کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کیا, لیکن بیٹا تو مجھے دوسروں سے جدا نظر آتا ہے. سید زادے کی پہچان ہر کسی کو ہو جاتی ہے. بیٹا تو مجھے دوسروں سے جدا نظر آتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں, تجھے بتائی دیتا ہوں میں ایک پولیس والا تھا, اور تجھے پتا ہے پولیس والے کیسے ہوتے ہیں. پولیس والا تھا میں, میری طرف توجہ رکھیے گا. تو میں ایک دفعہ ایک چور کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا, ہاتھ کڑی میں نے لگائی ہوئی تھی, تو پیدل پیدل جا رہا تھا تھانے کی طرف. راستے میں قبرستان آ گیا. قبرستان کے اندر پہنچتے ہی وہ چور کہتا ہے یار میرے پیر صاحب کی قبر ہے, مجھے دعائیں مانگ لینے دے. تو قبر ٹوٹی پھوٹی سی, پیر صاحب کے مرید بھی غریب ہوں گے بیچارے, ٹوٹی پھوٹی سی قبر, کوئی مرمت بھی نہیں کی ہوئی. تو وہ پولیس والا کہتا ہے کہ تجھے یہ ٹوٹی پھوٹی قبر والے نے کیا دینا ہے, چھوڑ. تو کہتا ہے نہیں جی جیسے بھی میرے تو پیر صاحب ہے, مجھے دعا کرنے دیں. خیر اس نے منت سماجت کی, اس نے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیا, دعا اس نے مانگی, فاتحہ پڑھی اور جل پڑا آگے. اب وہ پولیس والا کہہ رہا ہے رات کو میں سویا, تو سوتے میں دیکھتا ہوں مجھ سے تھوڑی دور بہت بڑی محفل لگی ہوئی ہے, بہت بڑی, اور اعلان ہو رہا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں, 11ویں والے پیر تشریف لائے ہیں, ان کی محفل لگی ہوئی ہے. تو میں بھی پیروں کا ماننے والا تو تھا. خیر کہا چلو بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں. کہتے میں جیسے ہی محفل میں داخل ہونے لگا, ایک بابا جی کے پاس اتنا لمبا ڈنڈا پکڑا اور میرے پیچھے بھاگ پڑے, اور میں آگے آگے بھاگتا جا رہا ہوں, میرے پیچھے پیچھے. میں بڑا حیران ہوں کہ میں نے کسی کو کچھ کہا بھی نہیں ہے, یہ کیوں مجھے مارنے کے لیے بھاگتے ہیں. وہ کہتے میرے پیچھے بھاگ جا بدبختہ ادھر سے. اب اس بابا جی کے پیچھے ایک اور بابا جی بھاگ پڑے,
وہ بھاگ بھاگ کے پیچھے بابا جی نے اس ڈنڈے والے بابا جی کو روکا، روک کر کہا کہ کیا کیوں مارتے ہو، کیا اس نے کر دیا ہے؟ کہا کہ بڑا بدبخت بندہ ہے، اس کو نہیں آنے دینا، یہ اس محفل کے قابل نہیں ہے۔ تو بابا جی پچھلے کہتے چل چھوڑ یار، پھر کیا ہے، آگے ہے تو آنے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں لا یشکا جلیسہم، کہ ان کی بارگاہ میں رہنے والے بدبخت نہیں رہتے، خوش بخت ہو جاتے ہیں۔ لا یشکا جلیسہم، کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے۔ اب وہ پچھلے بابا جی کہتے ہیں چل یار آنے دے، نیکوں کی برکت سے اچھا ہو جائے گا۔ تو خیر وہ بابا جی ٹھنڈے ہو گئے اور چل پڑے، کہا کہ تم ہی لے آؤ اس کو۔ اب وہ پچھلے والے بابا جی جنہوں نے جان بچائی تھی وہ آتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھتے، چل میرا بیٹا میرے ساتھ چل۔ اب یہ پولیس والا کہتا ہے کہ میں نے کہا بابا جی آپ نے میری جان کیوں چھڑائی، آپ نے کیسے میری جان چھڑا دی؟ کہا کہ بیٹا قبر تو میری ٹوٹی پھوٹی ہے، بات یاد کرنا، قبر تو میری ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن میں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ یہ قبروں کے اوپر چپے کپے بننا، قبریں پکی ہونا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت یہ ہے بندے سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔